اسرائیل کا خطرہ اب بھی باقی ہے۔ فلسطین کو اب آزاد ملک ملنا چاہیے۔ حال ہی میں اسرائیل اور ایران کے درمیان 12 دنوں تک چلنے والی جنگ ایک سیز فائر پر ختم ہوئی، جو مڈل ایسٹ میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ قدم قیمتی جانیں بچانے اور تباہی روکنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ ہم قطر کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ It was Qatar that actually brokered the ceasefire deal between Israel and Iran. اور اسرائیل اور اس کے ساتھیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس وقتی امن کو برقرار رکھیں اور ہمیشہ کے لیے جنگ ختم کرنے کی طرف بڑھیں۔ لیکن جنگ رکنے کے باوجود اسرائیل اب بھی اس علاقے میں امن اور سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ برسوں سے اس کی طرف سے ہونے والے حملے، دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی اور ظلم اس پورے علاقے کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس بار کی لڑائی اسرائیل کی طرف سے ایران کے شہروں اور فوجی ٹھکانوں پر اچانک حملے سے شروع ہوئی۔ اس سے صاف ہو گیا کہ اب وہ پہلے جیسا طاقتور اور بے خوف نہیں رہا۔ پہلے 1948 اور 1967 کی جنگوں میں اور پھر بار بار سیریا، لبنان اور فلسطین میں حملہ کر کے اسرائیل نے ہر بار دوسروں کے حق اور آزادی کو کچلا ہے۔ اسے ان حرکتوں کا جواب دینا چاہیے، خاص کر بے گناہوں پر ظلم اور فلسطین پر لمبے قبضے کا۔ اس کے پاس موجود نیوکلیئر ہتھیار بھی پورے علاقے کے لیے خطرہ ہیں، جنہیں ختم کیا جانا چاہیے۔ اس لڑائی نے اسرائیل کی ہر حال میں جیت والی سوچ کو بھی توڑ دیا ہے۔ ایران نے جوابی حملوں سے دکھا دیا کہ اب اسرائیل اکیلا نہیں ہے۔ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں کے باوجود اسے بڑا نقصان ہوا اور اب بہت سے لوگ ملک چھوڑنے لگے ہیں۔ یہ سب بتاتا ہے کہ اب اسے اپنی حدیں سمجھنی ہوگی۔ ایران نے مضبوطی سے جواب دے کر بتا دیا کہ وہ کسی ظلم کے آگے جھکے گا نہیں، مگر یہ سیز فائر آخری حل نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم اس جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ یعنی فلسطین کا مسئلہ حل کریں۔ فلسطین کے لوگ سالوں سے قبضے، ظلم اور جبراً بے گھر ہونے کی تکلیفیں جھیل رہے ہیں۔ دنیا کو اب 2 اسٹیٹ سولوشن کو لاگو کرنا چاہیے۔ ایک آزاد فلسطین جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو اور جو 1967 سے پہلے والی سرحدوں پر قائم ہو۔ اسرائیل کو فوراً بستیوں کا پھیلاؤ، فوجی حملے اور دوسرے ملکوں جیسے سیریا اور لبنان میں دخل دینا بند کرنا ہوگا۔ اسے قبضہ کیے علاقوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے اور فلسطینی علاقوں میں ظلم کا نظام ختم کرنا ہوگا۔ عالمی برادری کو اب خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ظلم ڈھانے والوں کو سزا دی جائے، بین الاقوامی قانونوں کو لاگو کیا جائے اور ایک پرامن، پائیدار اور انصاف پر مبنی حل کی جانب بڑھا جائے۔